درود پڑھ دیں مل کے بلنداز. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. مہربانی. ایسی اونچی آواز سے آمین کہا کرو، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. سوائے غم حسین کے کائنات کا ہر ماتمی ہر غم سے محفوظ رہے. مالک بانیان فرش عزا کو اور عزتیں عطا فرمائے. عالی مرتبت عزت مآب ناصر بخاری صاحب نے مجھے ابھی نوکری کے لیے آتے ہوئے راستے میں بتایا ہے، ہماری سنگت کا ایک بڑا محترم نام جناب برادرم امتیاز بھٹا صاحب سرگودے سے بادشاہ حسین کے بڑے کمال عزادار ہیں، کمال ماتمی ہیں، اور سننے میں آیا ہے شدید بیمار ہیں. مالک انہیں اس ذکر کے وسیلے سے شفائے کلی عطا فرمائے. بادشاہ حسین کے ذکر کا صدقہ ہمارے بھائی رانا نقی صاحب کے گھر سے ہاسپٹلائز ہیں، شدید بیمار ہیں. مالکن کرم فرمائیں، شہزادی انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. ثقلین بھائی کی والدہ بیمار ہیں، دیگر جو مومن بیمار ہیں. یہ کسی بچے نے حسیب صاحب کے لیے مجھے کہا ہے، مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. عزت مآب عالی مرتبت بابا ناصر بخاری صاحب، ملک لالا زوار صاحب، عزیز ملک محسن صاحب اور عرفان بیٹا اور سارے کے سارے وہ لوگ، خواجہ بادشاہ جی سے لے کے آخری ماتمی تک، وہ سارے کے سارے احباب کیسر بیٹے سے لے کے آخری عزادار تک جو اس کاروان کا حصہ ہیں، نام بنام شہزادی سب کی نوکریاں قبول فرمائے. وہاں کاشف شاہ جی ضرور مہربانی کرنی ہے، ضرور عرفان بھائی سعید بیٹا آمین کہنا ہے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں، ڈاکٹر صاحب پلیز، بی بی عزت ڈاکٹر سجاد ضرور آمین کہنا ہے. میرے اللہ یہ جو بابا ویس شاہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے. امی پور گجرانوالہ سے مرشدزادے تشریف فرمائے ہیں، شہزادی ان کی حاضریاں قبول فرمائے. پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جس مومن کی جو دعا میرے ذمہ ہے، شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے. علمدار کربلا پاکستان کی تاریخی مجلس سے وابستہ معتبر نام مشہد شاہ صاحب مجلسوں کی زینت ہیں، مالک انہیں اور عزت عطا فرمائے. معجز بیٹے سے لے کے آخری ماتمی تک سارے آمین کہنا. میرے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم آخری سلطان کے قافلے میں شریک ہو سکے. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے. مبلو بھائی آپ نے مجھے کوئی دعا کہی تھی عادل بیٹے کے لیے، پلو بھائی نے مجھے کوئی دعا کہی ہے، جہانیہ شاہ کے لیے بابا ناصر شاہ جی نے کوئی دعا کہی ہے. مالک دعائیں قبول فرمائے. لیاقت جی اگر گنجائش بنے، آپ بیٹا اگر برا نہ مانے، ریکویسٹ ہے اگر آپ ایک قدم آگے آتے ہیں نا، آگے مجمع چیر کے کوئی نہیں آئے گا. ایک قدم نظر اللہ نے آزے حسین، ایک قدم، صرف ایک قدم بیٹا آپ آگے آئیں. اویس بادشاہ جی اتنے نہیں آ جاندے، بڑے دن بعد زیارت ہوئی ہے، چلو جب برا نہ لگے تھے مہربانی کرو آپ بیٹا تھوڑا سا ایک ایک قدم آگے آئیں پلیز. آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. تھوڑی دیر بعد کو مجمع چیر کے آتا ہے، عرفان یار آ جا کے ان مہربانی کر، تیری بڑی مہربانی. گلاں اج بڑیاں اوکھیاں کرنیاں نے تاں تینوں آخدا پیا. مشہد یہاں آ جا یار، اتنی ساری جگہ پڑی ہوئی ہے، مولا تجھے عزت دے. پیر عبد الرحمان آ لے ہوں، مرضی آ لے ہو سرور، ایڈی دور بیٹھا ہے، نہ تیری داد پڑھ دی ہے نہ تیرا ہاتھ پڑھدا ہے، اگاں تیری مرضی. پڑھو درود مل کے بلند آواز. تکلیفاں دیئے معافیاں جی، کسی کو برا لگا ہو تو نوکر سمجھ کے معذرت قبول کرنا. پڑھیں درود مل کے بلند آواز. مزاج علی بخیر. سمر جیو میرا بچہ. ایک مشکل کام ڈاکٹر سجاد صاحب آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہوئے آپ سے اجازت لے کے کرنے لگا ہوں. مشکل بھی ڈھیر سارا مشکل ہے، تے کو اللہ نے امداد کی تھی. 5-7 چہرے وہ آئے بیٹھے نے
جڑے خالصتاً اردو ادب نال وابستہ نے. چلو ایک ہم یہ کتاب میں ممبر پہ لے آئے ہوں. کتاب کا نام ہے خطیب نوک ثنا. میر صاحب کیا خوبصورت نام ہے, خطیب نوک ثنا. یہیں لاہور سے چھپی ہوئی ہے. کس نے چھاپی ہے میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. اس کتاب کو 3 بار پڑھا ہے میں نے ایک نظم لکھنے کے لیے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 255-56 کے قریب یقیناً اس کے 253 کے قریب صفحات ہیں اس کے, اور 3 بار یہ کتاب پڑھی ہے میں نے. اس لیے کہ ایک انتہائی کمال بزرگ, آپ نے ایک نام سنا ہوا ایک نام نہیں سنا ہوا. ایک نام تو آپ کو یاد ہوگا, سلطان العلماء قبلہ سرکار علامہ غضنفر عباس توسی, مرحوم و مغفور, مالک درجات بلند فرمائے. آمین کہا کرو, ایسے لوگ پھر نہیں آئیں گے. ہاں جس کلاس کے لوگ چلے گئے نا, آدھی صدی کا نام ہے نسیم عباس, آدھی صدی کا نام ہے غضنفر عباس. ہاں اس کلاس کے لوگ اب پھر میسر نہیں ہونے ہمیں. بی بی آپ کو عزت دے. ان کے والد محترم سرکار علامہ امیر محمد توسوی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ اپنے دور کے عزیزوں سے, خطیبوں سے کہا کرتے تھے کہ کسی بھی ایک کتاب کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. میں نے ایک باری بھی نہیں پڑھی ہو, 100 سن کے پیار ہوں. کسی بھی کتاب کو بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. میں امیر محمد وعدہ کرتا ہوں جب آپ 100ویں مرتبہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو اس میں سے کوئی نیا جملہ ضرور ملے. طارق جیو یار, شاباش, تم لوگوں کا فیصل بہت شکریہ یار. جیو آپ, سلامت رہو بیٹا. نہیں ساجد جیو میرے بچے. تو یہ مشکل کام ہے. شاید میں نے کراچی انچولی بھی پڑھتے ہوئے اس سال یہ جملہ آفاق تمہارے بابا کو شفا ہو کہا ہے, اور وہ جملہ وائرل بھی بڑا ہوا ہے. میں نے کراچی انچولی پڑھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نہ بھی بولو تو میں یہی سمجھوں گا تمہیں سمجھ نہیں آئی, میں اب مطمئن ہوں. سوری, برا نہ ماننا. بالکل یہی صورتحال ہے. میں راضی کھڑا ہوں راہیل کہ جو کچھ مالکوں نے مجھ پہ کرم کیا ہے میں اس پہ بہت مطمئن ہوں. آپ کی کچھ امانتیں ہیں میرے پاس, پتہ نہیں زندگی کس موڑ پہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا, اپنی امانتیں وصول کرو, میری مدد کرو. مولا تیری دعائیں قبول فرمائے میرا بچہ. بڑا احسان کیا ہم عزاداروں پہ, ہم علی والوں پہ, ہم حسینیوں پہ. کتابیات کے حوالے سے سب سے پہلے نجف کے علماء نے. ایسی باتوں پہ بولا کرو. حوزہ علمیہ نجف جو ہے نا, اس نے پہاڑ جتنے بڑے بڑے نام پیدا کیے. ایسے بڑے بڑے نام ہیں ڈاکٹر صاحب نجف میں کہ میں وہ صرف تفسیر ہی بتانا, نام ہی بتانا شروع کر دوں تو آیت اللہ عبدالحکیم سے لے کے آیت اللہ محسن الحکیم سے لے کے سرکار نجفی مراشی تک اتنے معتبر نام ہیں کہ میرا وقت تمام ہو جائے گا. اور ایک احسان انہوں نے مذہب جعفریہ پہ یہ کیا کہ انہوں نے بڑی بڑی معتبر کتابیں بڑے بڑے کمال موضوعات پہ لکھی. لیکن اس میں پریشانی یہ تھی کہ وہ کتابیں عربک میں تھیں. بیٹا مجھے دیکھنا, میرا چاند مجھے دیکھنا, تیری بڑی مہربانی, تھوڑی دیر عربی زبان میں تھیں وہ کتابیں. کوئی پرابلم ہے کر لے جو کرنا چاہ رہا ہے. اچھا, وہ عربی زبان میں تھیں وہ کتابیں. اصل میں جب ممبر پہ آتا ہوں نا, یہ تو سے بولا ہے میں نے سن لیا, جو میری آنکھ میں آ جاتا ہے وہ میری آنکھ میں آ جاتا ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اس کے بعد عربی زبان کی کتاب کو پڑھنا بابا جواد شاہ جی بڑا مشکل تھا. کم پاک میں, مشہد پاک میں رہنے والے علماء نے مہربانی کی, انہوں نے فارسی زبان میں نئی کتابیں بھی لکھیں اور تراجم بھی کیے. بڑا کمال کرم ہوا. عربی کتابیں, پھر فارسی کتابیں, پھر ایک ادارہ بنا لکھنؤ میں. انہوں نے کرم فرمایا, ایسے ایسے موضوعات پہ کتابیں لکھی گئیں کہ میں ڈاکٹر سجاد پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں
کہ جب کسی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے علماء نجف الجھ گئے تو پھر انہوں نے لکھنؤ والوں سے رابطہ کیا۔ شاباش مشہد جیو میرا بچہ، شاباش، یہ مشکل کام ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ ویس بادشاہ یہ اوکھا کام ہے نا، تھوڑی سی ہیلپ کرو، تھوڑی سی۔ ہاں لکھنؤ وہ اردو ادب کا، اردو زبان کا بیٹا وہ مرکز تھا کہ علماء نجف کو، علماء مشہد کو لکھنؤ میں رابطے کرنے پڑ گئے کہ اس روایت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ بیفور پارٹیشن کام بڑا مزے سے چل رہا تھا، صورتحال بڑی بہتر تھی، کتاب لکھنؤ میں چھپتی تھی، لاہور میں مل جاتی تھی۔ تین میں بور ہی کیتا ہے نا آندہ، ہاں میں کہتا ہیں میں بور ہی کیتا کہ جی کتاب لکھنؤ میں چھپتی تھی، لاہور سے مل جاتی تھی۔ تقسیم ہند و پاک کے بعد پاکستان میں اس بات کی بڑی شدید ضرورت محسوس کی گئی کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ تشریف لے ہیں جناب عدنان بشارت صاحب، اللہ اور عزت عطا فرمائے، مالک نظر بد سے، دکھوں سے، دشمن کی شر سے محفوظ فرمائے۔ علم دوست شخصیات میں سے بھائی جان بشارت کے ہم ہمیشہ مقروض رہتے ہیں۔ آپ مجھ سے کئی بار یہ بات سن چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بڑی شدید ضرورت محسوس ہوتی رہی کتابیات کے حوالے سے پاکستان میں، اور پھر ایک مہربانی فرمائی، شبر شاہ صاحب نام کا ایک معتبر نام، ایک بزرگ گزرے جنہوں نے رتا متا ٹرسٹ کے نام سے پہلی بار پاکستان میں اشاعت کتب جعفریہ کا کام شروع کیا۔ یہ تمہارے اساسے ہیں، یہ ایسڈ ہے تمہارے، جسے تم بڑا نظر انداز کر کے بور کر کے سن رہے ہو نا، یہ تمہاری تاریخ ہے بیٹا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ہاں بیٹا، تمہارے اگلی نسل کو پتہ ہونا چاہیے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں۔ سوری نہ دینا داد، یہی بات سن لو، اسی پہ مصائب شروع کر دیں گے۔ رتا متا ٹرسٹ کے زیر تمام جید علماء، بڑی بڑی معتبر شخصیات اس دور کی قبلہ و کعبہ سرکاری علامہ عقیل ترابی مرحوم آل اللہ مقامہ، سرکاری علامہ حسین بک جاڑا مرحوم آل اللہ مقامہ، سرکاری علامہ سیر جاڑوی شہید آل اللہ مقامہ، سرکاری علامہ عرفان درابدی شہید مرحوم آل اللہ مقامہ، سرکار حماد اہل بیت محسن نقوی شہید آل اللہ مقامہ، ایک بڑا معتبر نام کراچی لاہور سے جناب محترم جعفر علی میر صاحب آل اللہ مقامہ، ان سب لوگوں نے مل کے بڑی محنت سے ایک ٹرسٹ تشکیل دیا جس کا نام رتا متا ٹرسٹ رکھا گیا، اور انہوں نے پہلی بار عربی فارسی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کے قوم کے سامنے پیش کیا۔ طبیعت کو غیر مطمئن تو نہیں ہو رہی؟ چلے بڑی مہربانی۔ اس کے بعد اس ضرورت کو چونکہ یہ پنجاب میں ہو چکی تھی محسوس کرتے ہوئے محفوظ بک ایجنسی کے نام سے عنایت بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑے محترم ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، انہوں نے کراچی میں محفوظ بک ایجنسی کے نام سے ایک کتاب خانہ کھولا، اور بڑا طویل و عریض وہ کتاب خانہ ہے۔ میرا خیال ہے ایک وقت میں ان کے پاس کوئی 25 سے 30 ہزار کے قریب کتاب پڑھی ہوگی، اتنا بڑا وہ محفوظ بک ایجنسی کے نام سے وہ کتاب خانہ ہے۔ بڑی ضرورت انہوں نے اردو، بیٹا تو ادھر آ جا یا ادھر چلا جا، پڑھنے دے، اردو سننے والوں کی ضروریات کو انہوں نے پورا کیا، اللہ ان کو زندگی دے۔ بڑی بڑی کمال بزرگ شخصیات، علامہ علی نقی نکن مرحوم آل اللہ مقام، علامہ کبن مرحوم، قلب صادق مرحوم، قلب عابد مرحوم، علامہ طالب جوہری آل اللہ مقام مرحوم، علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر مرحوم، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی کتب انہوں نے چھاپی، ان کے مقالہ جات کو کتابی شکل دے دی، بڑا لطف آیا، بڑا کام کیا انہوں نے۔ ان کے بعد اسد بک ڈیپو کے نام سے ایک کتاب خانہ ہے حیدرآباد میں، آپ کی ان سے ملاقات بھی ہے۔ اسد صاحب بہت بڑی علمی شخصیت، ہمارے بزرگ عالم دین تھے، ان کے بچے ہیں وہ ذوالفقار بھائی اور کاظم بھائی، اللہ ان کو زندگی دے۔ وہ اب بھی کتابیں چھپوا رہے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کتاب کی قیمت اتنی رکھی جائے کہ غریب سے غریب مومن تک بھی اس کی رسائی ہو جائے، اللہ انہیں عزت دے۔ پھر یہیں لاہور سے ہی مکتبۃ الرضا کے نام سے سید محمد رضا نقوی صاحب ہمارے شرق پور سے وہ بلانگ کرتے ہیں، اور یہیں کربلا گاہ میں شاہ کے سامنے ہی
ان کی شاپ ہے، بڑی کمال خدمت کی ہے انہوں نے عزاداروں کی، بڑی کمال کتابیں چھاپی ہیں، بڑے کمال مقالہ جات جو نہیں تھے، ایون جو انڈیا میں تھے، جو ہمارے پاس پاکستان میں نہیں تھے، وہاں سے منگوا کے اس دور کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے قوم کے سپرد کی۔ مولا انہیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ المنتظرین کے نام سے جمن شاہ لیا سے ایک ادارہ ہے جس میں عالی مرتبت عزت مواب واجب القدر سرکار مخدوم جعفر الزمان آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ کی کتابیں، میں اسے علمی اثاثہ سمجھتا ہوں، میں اسے سرمایہ ملت جعفریہ سمجھتا ہوں۔ ان کی پوری کتابیں اگر اویل ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ شیعت پہ نظر رکھنے کے لیے آپ کو ان کا وہ جو کتابوں کا سیٹ ہے وہی کافی ہے۔ مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ادارہ منہاج الصالحین لاہور، عزت مواب عالی مرتبت واجب الاحترام، انتہائی شفیق، انتہائی مہربان، انتہائی پڑھی لکھی شخصیت جناب برادرم علامہ ریاض حسین جعفری صاحب، فاضل قم فاضل مشہد، مجھ جیسے خطیبوں پہ احسان فرمایا انہوں نے۔ شاید کوئی عربی ادب کی، شاید کوئی ولا وضع سے منسلک کوئی ایسا موضوع ہو جس پہ انہوں نے کتاب کا ترجمہ نہ کیا ہو۔ بابا ویس بادشاہ تالیف، تفسیر، ترجمہ، کتابت، اشاعت، طباوت، کوئی رنگ، کوئی انداز ایسا نہیں جو انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ 250 کے قریب کم سے کم افراد، پڑھے لکھے افراد پہ مشتمل ایک ٹیم بنائی ہے انہوں نے۔ ایسے ایسے مزیدار لوگ ہیں، پروفیسر چودھری مدر صاحب، کروڑ سلام ہے ان کو میرا، ایسی ایسی کتابیں تعریف سے لے کے تراجم تک ایسا ایسا بڑا کام کیا ہے۔ علامہ علی شیر نقوی صاحب یہیں جعفریہ کالونی لاہور سے ایسا ایسا کمال کام کیا ہے۔ سرکار علامہ الطاف حسین کلاچی صاحب تونسا سے ایسے ایسے کام کیے ہیں، ایسے ایسے ترجمے کیے ہیں۔ مالک انہیں اور عزت عطا فرمائے۔ سبیل سکینہ کے نام سے ایک ادارہ تشکیل میں آیا ہے جناب علامہ فرقان حیدر صاحب، دوحہ قطر سے، بڑی کمال شخصیت ہے، سرکار علامہ غضنفر عباس صاحب قبلہ کے شاگرد ہیں، اور بڑی کمال کتابیں ان کی اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں۔ مرکز علوم اسلامیہ کراچی، عالی مرتبہ عزت مآب سرکار علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر مرحوم آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ کی تالیف کی ہوئی کتابیں، مرتب کی ہوئی کتابیں، تراجم کی ہوئی کتابیں اتنی زیادہ تعداد میں، یعنی میرے پاس اس وقت میری گاڑی میں ان کی ایک کتاب ہے جس کے 1680 صفحات ہیں۔ سوری، بندہ بور ہو کے باہر نکل گیا، ناراض نہ ہویا جائے، سوری۔ ہاں جی، قوم کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے اثاثے ہیں، یہ ہمارے اثاثے ہیں بابا جی، قوم کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان بچوں کو پراڈو کا پتہ ہے، کتابوں کا نہیں پتہ۔ سوری، ناراض نہ ہویا جائے گا، یہی کتابیں ہیں جن کی وجہ سے بچے پراڈو پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، یعنی یہ برا لگ رہا ہے مجھے، آج معاف کر دیجیے گا، جو بڑے ہو چھوٹا سمجھ کے معاف کر دیجیے گا، جو چھوٹے ہو انکل سمجھ کے میری معذرت قبول کر لیجیے گا۔ ایک اور بڑا معتبر نام عالی جناب عزت مآب جناب سید ارتضیٰ نقوی صاحب، کراچی سے، بڑا معتبر نام ہے، بڑی کمال کتابیں تالیفات کے حوالے سے اسپیشلی بڑے کمال کام کی انہوں نے اور کر رہے ہیں، وہ کام رکا نہیں ہے، مولا انہیں اور عزت عطا فرمائے۔ ایک بڑا معتبر نام جس سے کم از کم پورا پنجاب تو واقف ہے، اور انہوں نے یہ کام آج سے 50 سال پہلے شروع کیا تھا، افتخار بک ڈپو کے نام سے۔ انکل افتخار مرحوم آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ کرشن نگر لاہور میں، سلام ہے انہیں، ان کی امامیہ جنتری آج بھی کم از کم ہر شیعہ گھر کی زینت ہے۔ مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ادارہ منہاج الحسین، عزت مآب عالی مرتبت بزرگوارم سرکار علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب اور علامہ محمد حسین محمد عباس قومی مرحوم آل اللہ مقامہ، ان کی ترتیب کردہ ڈائری ہر ذاکر کی گاڑی کی ضرورت ہے، اور صرف ذاکرین کی بات نہیں ہو رہی ڈاکٹر سجاد، ذوق رکھنے والے جتنے بندے اس ملک میں موجود ہیں انہیں اس ڈائری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی ایک ڈائری میں استخارہ بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، نیک بد کے فیصلے بھی ہیں، بڑا کمال کرم ہے۔
मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मालिक क़िबला मोहसिन अकबर साहब को उम्र खिज़र अता फरमाए। किताब नगर मुल्तान, जनाब शाकिर हुसैन शाकिर साहब बड़े कमाल अदीब हैं, बड़े कमाल शायर हैं और बड़ी कमाल कमाल किताबें आप सबकी नज़र कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें भी इज़्ज़तें अता फरमाए। और आखिरी एक नाम जो मुझे याद आता है, नुसरत शहीद एकेडमी, मेरे छोटे भाई नुसरत रज़ा शहीद, मालिक उसके भी दर्जात बुलंद फरमाए। उनके यहाँ से भी 4 किताबें शायरी की अब तक आपके पास मौजूद हैं। ये जो इतना सारा मैंने आपको बताया है, इसमें आपको एक तरगीब दे रहा हूँ। कोशिश करो, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने लिए रुपया नहीं मांग रहा, कोशिश करो इन इदारों में से किसी एक इदारे वाले से बात करके अपने किसी मरहूम के लिए किसी एक किताब का तर्जुमा करवा दो। नाराज़ हो गए, रूठ गए हो, किसी एक किताब का बेटा तर्जुमा करवा दो। मुझसे को 1000 गुना पढ़े लिखे लोग बेचारे घर बैठे हुए हैं, वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह कह रहा हूँ, रोटी नहीं है उनके घरों में, और 1000 गुना पढ़े लिखे लोग हैं, तर्जुमा करने का हक़ अदा करने की सलाहियत रखते हैं। कोई किताब अपने वालिद मरहूम के नाम से छपवा दो, मरसिया छपवा दो, हदीस किसा का तर्जुमा छपवा दो, कुरानी सूरतों के तराजम छपवा दो और फिर उन्हें बांट दो, तकसीम कर दो, ताकि क़यामत की सुबह तक, मेरा वादा है जब तक किताब रहेगी, छापने वाले को और जिसके नाम से छापी जा रही है उसे उसका अजर मिलता रहे। अगर मेरी बात से मूड ख़राब ना हुआ हो तो एक दरूद मिल के पढ़ दो। बोला है इजाज़त, मजलिस शुरू कर दी जाए। जिन लोगों को थोड़ा सा परेशान किया मैंने इरफान समेत, सारे मेरी माजरत कबूल कर लो, मैं उतना थोड़ा पढ़ दूंगा। ये जो 10-12 मिनट मैंने गुफ्तगू की है, आप समझे मैंने आपका टाइम नहीं अपना टाइम लिया, लेकिन ये चीज़ें मैं इसे अमानत समझता हूँ। बाजवाब अच्छा जी, इरफान भाई चलो, बड़ी मेहरबानी अंकल, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब्बानी साहब सॉरी, मौला तो नहीं इस्ता दें। चलो, ख़याम इब्ने विलायत में जो अंधेरा है, शाबाश शाबाश जी बादशाह, थोड़ा जिहा औखा काम है, ਉਹਦੇ वास्ते 3-4 शेरे दे पढ़ूँ तो इनू मैं 3 बारी मैं तुहानू दस्सिया भी मैं पढ़िया इस किताब में, वो 3 बारी पढ़ के एक नज़म में लिख बैठा। वो नज़म मैंने पता भी औखी है, जरूरत मैं बड़ी औखी की है, वो सुन लिया जो तो तुहाडा एहसान है, नहीं तो थोड़ा जिहा मकतल पढ़ देंगे, कल आसान मजलिस पढ़ देंगे। मौजज़ यार थोड़ी हेल्प करिया जे। ख़याम इब्ने विलायत में, बाबा जी मिसरा सुनिया तुसां, ख़याम इब्ने विलायत में जो अंधेरा है उसी के फैज़ से इम्कान में सवेरा है। शाबाश शाबाश, जियो, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, अल्लाह करे ये चेहरे सलामत रहें। जी जी मशहद जी, वो थोड़ा सा कोशिश तो करो, ऐसे ऐसे थक गए हो तो पीछे हो जाओ पिलर के पास। अच्छा, हाय दरी, यही मोल है मेरा, अली दी कसम, समर अली दी कसम, काशे बादशाह, मैं अंदरों एडा को मुतमैन हो गया ना, 1 करोड़ सलाम ही नहीं तुहानू। ख़याम इब्ने विलायत में जो अंधेरा है, ख़याम इब्ने विलायत में जो अंधेरा है उसी के फैज़ से इम्कान में सवेरा है। शफक पे सुर्खी का मतलब तलाशने वालों, फकत ये परचम अब्बास का फरेरा। बोलो जिन्हें समझ आ रही हो, बोलो जी जी सरवर अली दा वास्ते जी, शाबाश अदनान जियो, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहें। जिसे अली कहना आता है हाथ ऊंचे, हाय दरी फैसल जीवो, अली इस्तादेन। आपके सुनने की क्या बात, नस्लों की खैर हमने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शफक पे सुर्खी का मतलब तलाशने वालों, शफक पे जी बेटा थैंक यू,
جی آپ شفق پہ سرخی کا مطلب تلاشنے والوں، فقط یہ پرچم عباس کا فریرا ہے، فقط یہ پرچم عباس کا فریرا ہے۔ بیٹھ بیٹا، تیرے بیٹھنے کی وجہ سے میں رکا ہوا ہوں، تیری مرضی یار۔ کتنے دنوں سے تم لوگوں کو کہتا جا رہا ہوں دیر سے آیا کرو تو پیچھے بیٹھ جایا کرو۔ فقط یہ پرچم عباس کا فریرا ہے۔ آؤ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں ایس بادشاہ، میں سویرے اکاڑے ہوں فون آوے گھروں میرے مرشد دا فون آوے بھئی حق ادا کیتے، جے حق ادا نہ ہوئے تو نہ دعا دیا جائے نہ فون کرے آجے، نہیں تو گنگا ہے وہ بندہ جو سمجھ کے نہیں بولا۔ سخی حسین کی غربت پہ گر میں روتا ہوں تو پھر یہ طے تو ہوا نا حسین میرا۔ جی جی اجے جیو اے علی استانے نے جی ادنان جی عرفان جی عید بول میرے نال کاشے بادشاہ امید صاحب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ اچھے 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 اچھے، حیدری۔ سوری یار میں سمجھ رہا تھا تمہارے موڈ خراب ہے، سوری یار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، شاباش۔ سخی حسین کی غربت پہ گر میں روتا ہوں، ارے بولدا نہیں تو پھر یہ طے تو ہوا نا۔ آپ کو تو سننا آتا بیٹا، آپ کیوں دیر کرتے ہو؟ یہ لوگوں کا مجھے پتہ ہے کہ انہیں سننا آتا ہے، سننا آتا ہے تو بیٹھ گئے ہو، ورنہ مجھ سے ہزار گلہ پڑے لوگ پڑھ کے چلے گئے۔ سخی حسین کی غربت پہ گر میں روتا ہوں تو پھر یہ طے تو ہوا نا۔ آپ کیا کرتے ہیں جی؟ آپ زلجنا نکال لیتے ہیں، آپ علم نکال لیتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، پھر آپ چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر مظالم کا ذکر کرتے ہیں، صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ برا لگا تجھے تشہیر ظلم کا یہ عمل، برا لگا تجھے تشہیر ظلم کا یہ عمل، تیرا سلوک بتاتا ہے کام تیرا ہے۔ بے شک ہون جاؤ، میں پڑھ لیا آج دی میرے سے میں پڑھ لئی، جڑا لنگر واسطے آیا موج کرے جی۔ ایک جو تھے میں بیٹھے نے نا، بولو میرے نال، بولی علی دا واسطہ ہے، بولی جنہوں علی آکھنا دے وہ بولے حیدری۔ ہاں میرا بچڑا اب بیلے آلے ہوں عجیب و کمیل علی استانے میں۔ تھوڑے بھی کیا کہنا، جب میں ادا کراں تو تجھے بھی وکیل ہو، اپنے سے تو کم پا گئے ہو نا۔ چلو ٹھیک ہے۔ علی آپ کو عزت دے جیئیں۔ جب اس کلاس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر کاہے کا پرابلم ہے؟ اندھیرا ہے، سویرا ہے، فریرا ہے، تو پھر یہ طے تو ہوا نا حسین۔ بولتا نہیں تھا جو، تو پھر یہ طے تو ہوا نا، صدقے ہو تیرے، تو پھر یہ طے تو ہوا نا۔ او ایڈی دوروں ہاتھ چانا لیا، او آخر میں کھڑے ہوئے محترم کو سلام ہے جی، انہیں پتران دی خیر ہوئے، تو پھر یہ طے تو ہوا نا۔ حسین میرا ہے تو پھر یہ طے تو ہوا نا۔ علی دا واسطہ ہی لنگر چھیتی نہ کھولی گل، ہاں قرآن دا واسطہ ہی، تو پھر یہ طے تو ہوا نا۔ کچھ بندے ہونے نال دریاں تے بہ گئے نہیں، تو پھر یہ طے تو ہوا نا۔ یہ کو ناراض ہونے کی گل نہیں، کچھ بندے سچی مچی لنگر واسطے ہی آئے نے، یہ بھی کوئی بری گل نہیں، لنگر لبدا جو اتھوں ہی ہے، یہ کوئی بری گل نہیں۔ یہ لنگر والا ویڑا ہے، لنگر لبدا ہی حسین دے بوئے تو ہے۔ میں کوئی کروڑ والی پہلے آکھ چکیا ہے، آج پھر آکھ رہے ہیں، کئی باری پہلے آکھ چکیا بھئی لنگر کھانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا کما کے کھایا جائے یا مانگ کے کھایا جائے۔
تو کربلا 2,14,00,000 بندہ گیا ہے، ایک بندہ لے آ جس نے خریدا ہو یا مانگا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشد جیبو جی او میرے پتران دی خیر ہوئے، علی استانے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ کھول نہیں دیندہ، کیوں کٹھا ہویا بیٹھے ہیں جی گرمی چ؟ خیر ہوئے۔ اندھیرا ہے، سویرا ہے، پھریرا ہے، حسین میرا ہے، تیرا سلوک بتاتا ہے، تیرا سلوک بتاتا ہے، کام تیرا ہے۔ کافیہ پڑھوں بھائی جان؟ تبرک جیے، سلمان جیے، کدھر بیٹھ کے سن رہا ہے مجھے؟ یو کے میں۔ اللہ اسے عزت دے۔ میرا بچہ جیو، چاچا کا تمہیں سلام، اور سارے دوستوں کو کہنا کہ میرا چاچا تمہیں یا علی مدد کہہ رہا ہے۔ اندھیرا ہے، سویرا ہے، پھریرا ہے، میرا ہے، تیرا سلوک بتاتا ہے، کام تیرا ہے، بہت ہی دھوم ہے جنت کی سب جہانوں میں۔ تجھے خبر ہے کہ بہلول کا وہ ڈیرا ہے؟ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، آپ جئیں بیٹا، آپ سلامت رہیں، سدا آباد رہو۔ حیدری لالا جی پیچھے بہ گئے ہو، اتھوں بولو حیدری۔ اندھیرا ہے، سویرا ہے، پھریرا ہے، میرا ہے، تیرا ہے، تجھے خبر ہے کہ بہلول کا وہ ڈیرا ہے۔ ایک شعر اور پڑھ کے نظم شروع کر داں، تے نظم ساری نہیں، 4-5 بند، وعدہ ہو گیا۔ تجھے خبر ہے، ہاں مجھے یاد آ گیا، اعلان کرنا میری ذمہ داری ہے۔ کل مجلس کے فوراً بعد لنگر تو ہوتا ہی ہے۔ عزت مآب عالی مرتبت جناب حسن صادق صاحب، ازائی دنیا کا معتبر ترین نام، بڑا معتبر نام ہے جناب حسن صادق صاحب۔ کل ماتمداری ہوگی اور حسن صادق صاحب نوحہ خوانی کریں گے انشاءاللہ۔ تجھے خبر ہے کہ بہلول کا وہ ڈیرا ہے۔ علی کو آ کے کسی نے بتا دیا صفین میں، یا علی کو 400-500 بندہ ہے اور درمیان میں اکیلا غازی ہے۔ یا علی، عباس کے ارد گرد کم سے کم 400-500 لوگ ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، اور بیچ میں اکیلا۔ جی بیٹا، اچھا میں نے سمجھا کچھ کہنے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ یا علی وہ اکیلا ہے عباس، یا علی حسن کو بھیجیں، حسین کو بھیجیں، محمد کو بھیجیں، کسی کو تو بھیجیں عباس کی کمک کے لیے۔ جلال آ گئے علی کو، کہنے والے کی طرف دیکھ کے فرماتا ہے یہ پھر رہے ہیں جو غازی کے ارد گرد عدو۔ گھبرانے والی بات نہیں ہے، یہ پھر رہے ہیں جو غازی کے ارد گرد عدو، فقط عقاب کو چمگادڑوں نے گھیرا ہے کوئی غازی دا نوکر جواد شاہ؟ ہے کوئی غازی دا نوکر؟ بی بی عزت دے، سارے حیدری۔ علی مولا کمیل بول۔ ہے موڈ، طبیعت کو فریش ہوئی ہے، 10-15 منٹ اور برداشت کرتے ہو بیٹا؟ چلو آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، میری شہزادی آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے۔ بڑا شکر گزار ہو گیا ہوں۔ یہ کتاب تیسری بار پھر دکھا رہا ہوں، خطیب نوک ثنا، نظم شروع کر رہا ہوں۔ سروں کے دیس میں سب سے بڑا حسین کا سر۔ آپ جئیں اور لاہور وسدار ہوئے ہو میرے پتران دے شہر ہوں، سرور علی استہ دینی ہو یار،
جی جی تشکیل جیو میرے بچے علی عزت دے اللہ اکبر علی کی قسم ہے میں مطمئن ہو گیا سروں کے دیس میں سلام ہے آپ کو سب سے بڑا حسین کا سر خدا کے دین کا ہے نا خدا نام تو آپ نے سنا ہوگا استاد ریحان اعظمی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ شاہی کی ہے دلوں پہ اس نام نے 40 سال مسلسل نوحہ کہا ہے اور شاید نوحے کی دنیا میں واحد بندہ ہے جس نے رات چلتے نوحہ کہہ دیا بندہ آیا اس نے کہا جی نوحہ پڑھنا ہے رات کو اچھا چلا میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں وہاں تک چل میرے ساتھ گلی میں چلتے چلتے وہاں تک نوحہ کہہ دیا سروں کے دیس میں میں عارف دادو صاحب کے گھر انچولی کراچی بیٹھا ہوا یہ نظم کہہ رہا تھا آ گئے میں ملا ادب کرتا تھا احترام کرتا تھا پیار کرتا تھا اب بھی کرتا ہوں وہ اس لائق تھے کہ ان کا احترام کیا جائے کہنے لگے کیا لکھ رہے ہو میں نے کہا سرکار یہ نظم لکھ رہا ہوں تو بڑا کراچی کا اپنا ایک سٹائل ہے اب ایک کون سنے گا میں نے کہا ریحان بھائی آپ سنیں گے اور پھر میں نے پڑھی کراچی اور ریحان بھائی یوں بیٹھے تھے جیسے لے کے سب بیٹھے ہیں پھر اب تک وہ داد کا مزہ ہے سروں کے دیس میں سب سے بڑا حسین کا سر خدا کے دین کا ہے نا خدا حسین کا سر خطیب نو کے ثنا مصطفیٰ حسین یہ میری کاشف شرازی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کا بھی ترجمہ بتاؤں اور پھر داد مانگوں ہاں اب وقت تو بھی پریشان تھا نا کہ بابا کون داد دے گا یہی کہا تھا نا تو نے بھی خطیب نو کے ثنا مصطفیٰ حسین کا سر یہ میرے ہاتھوں کی لاج رکھنا یہ جھولی پھیلائے کھڑا ہوں او آخری عزت دار چہرے تک منت کر رہا ہوں وہ بندے ضرور بولنا جنہیں شاعری سے عشق ہے خطیب نو کے ثنا اتنے اچھے مصرے آپ نے پڑھ دیے مصرہ میرا ضائع نہ کیجیے گا خطیب نو کے ثنا مصطفیٰ حسین کا سر وہ جس کی لا سے بچے لا الہ ہاں بھئی احمد آ گیا اچھا ٹھیک ہے شاباش سارے پورا قصر علی بولے لال زویر سمیت باوے ناصر شاہ سمیت پورا قصر علی بول حسین لبیک یا حسین جیو حیدری خطیب نو کے ثنا مصطفیٰ حسین کا سر وہ جس کی لا سے بچے کتنا اچھا ہوتا اگر تو اندر بیٹھ کے سنتا سن تو یہاں بھی رہا ہے نا میری جان سن رہا ہے نا مجھے اگر تو یہاں بیٹھ کے سنتا پتہ نہیں کتنا زیادہ ثواب ہوتا بی بی آپ کو عزت دے بی بی آپ کو عزت دے اللہ کرے مجھے ایسے لوگ میسر ہوں اللہ کرے مجھے یہ پڑھنے کی کریج ملے یہ آپ کی امانتیں ہیں میں ڈر کے مارے نہیں پڑھتا کہ بندے حلالی حرامی پہ ہی راضی ہو جاتے ہیں تو یہ کون سنے گا وہ جس کی لا سے بچے لا الہ وہ جس کی لا سے بچے ہاں بیٹا عشق کرتے ہو تم مجھ سے بیت سنو وہ جس کی لا سے بچے لا الہ حسین کا سر میں پورے مجمع سے معافی مانگ کے بیت آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ اکیلے بولیں میں تب بھی راضی سنا ہے مر کے بھی جینا ہنر حسین کا ہے جو کٹ کے بھی نہیں جھکتا وہ سر لکھ سجاد بڑا بھائی ہونے کے ناطے دعا تو کر رہے ہو نا آپ کی کیا بات ہے مرشد پچھلے 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 حیدری امجد جی وہ علی استان ہے ہم نے سنا ہے مر کے بھی جینا ہنر حسین کا ہے جو کٹ کے بھی نہیں جھکتا 14 بند ہے میں 5 پڑھ رہا ہوں 4 اور 1 5 ادھار کرو 1 پڑھ چکا ہوں 4 اور پڑھ رہا ہوں یا علی مدد جو کٹ کے بھی نہیں جھکتا وہ سر
مشہد توقیر شاہدیں میرے مصرے پوچھائیں، ضرور پوچھائیں۔ جو کٹ کے بھی نہیں جھکتا وہ سر حسین کا ہے۔ فراخ، فراخ کہتے ہیں چوڑے کو، فراخ ماتھے کا احسان کم ہوا ہی نہیں، وہ بد نصیب ہے جس پر کرم ہوا ہی۔ تیری جوانی پہ داغ رہے، اتنی دور سے ہاتھ اٹھانے والوں، شوکت نوکر ہے تمہارا، میرا سلام وصول کرو۔ مجھے تیری کیا بات ہے، علی دی قسم ہے کیا بات ہے، قرآن دی قسم ہے مول لے لیا جے میں نے۔ فراخ ماتھے کا احسان کم ہوا ہی نہیں، وہ بد نصیب ہے جس پر کرم ہوا ہی نہیں، یہ سر خدا کے علاوہ تو خم ہوا۔ اوئے ہوئے 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 ویس بادشاہ پہلی باری پیادا میں اس بندے میرے نال ظلم کیتا ہے، جن سمجھ آئی تیری بولیا تے جن سمجھ نہیں آئی ان کی پتہ بھی شوکت کی پڑے ہے۔ فراخ ماتھے کا میرے بیاد فراخ ماتھے کا احسان کم ہوا ہی نہیں، انہیں توجہ، یہ سر وہ بد نصیب ہے جس پر کرم ہوا ہی نہیں، یہ سر خدا کے علاوہ تو خم ہوا ہی نہیں، میرے حسین کا سجدہ ختم ہوا۔ آیا ہے کوئی حسین سننے؟ آیا ہے کوئی جواد شاہ حسین سننے؟ اقداد جیو، یہی نام ہے نا تمہارا؟ علی تمہیں عزت دے کیا سر جی وہ یار سمر؟ ہاں ہاں، علی دیاں پتران دی قسم ہے ہون پا میں کل تے پرسوں داد نہ دیو، میں راضی جا رہے ہیں عرفان، علی دیاں پتران گواہ بنا کے آخرے میں راضی جا رہے ہیں۔ بادشاہ قدمہ تے ہاتھ، میں اولاد بطول دا کمی ہاں، کسے ماتمی دی جتی دلے لکھے ہے، شوکت میڈا نکا بندہ، فراخ ماتھے کا بٹھا اسے وہیں بٹھا، بچے آگے آئیں تو روک لیا کرو، کوئی بات نہیں، یہ سر خدا کے علاوہ تو خم ہوا ہی نہیں، میرے حسین کا سجدہ ختم ہوا ہی نہیں، بڑے نیاز سے راز و نیاز جاری ہے، علی کے لال کی اب تک نماز۔ ہاں بھائی استاد اختر دے شہر دا بندہ ہے تو یا کت بول میرے نال ثاقب نو آنکھی میں پڑیا، صدقے جاؤں صدقے جاؤں، کیا کہنے، آپ کو علی عزت، کیا کہنے، آپ کے سننے کے کیا کہنے سارے ہائے داری، یہ میری زندگی ہے، یہ علی کی قسم، جب اتنے مشکل موضوعات پہ داد ملتی ہے میرا کلیجہ اتنا ہو جاتا ہے۔ علی کے لال کی اب تک، اچھا پھر پڑھ دیتا ہوں، آ جا جے تو نہیں رہ سکتا پہ آدھے، علی کے لال کی اب تک نماز جاری ہے، یہ حق چھپائیں گے مردان بے وفا کب تک۔ آفاق تو پریشان ہو رہا تھا کہ بابا کون داد دے گا، عزت علی کی قسم ہے، میں جتنی بار کربلا گیا ہوں، مشہد گیا ہوں، نجف گیا ہوں، کاظمین گیا ہوں، کوم پاک گیا ہوں، میں کلندر بادشاہ شاہ شمس گیا ہوں، میں قصر بطول قصر علی کربلا گاہ میں شاہ بھی گیا ہوں، تو میں نے حسین سے یہی مانگا ہے جس دن لوگ مجھے نہ سنیں اس دن کے بعد مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے سماج پہ بوجھ نہیں بننا، ہاں مانگا یہی ہے، علی کی قسم ہے یہی مانگا ہے۔ مالک یہ کرم کر جی، یہ حق ہاں یہ حق چھپائیں گے مردان بے وفا کب تک، اسی جبیں کا کرم ہے نماز ہے جب تک، ہے کوئی کب تک جب تک کی داد دے؟ جی جی وہ سامنے والے ہاتھ کا شکریہ، شابہ جناب علی چلو بڑی دیر بعد نظر آئے ہو، بیوی آپ کو عزت دے، شہزادی آپ کو عزت دے، ہمنانی بات سخت میرے مصرے پوچھائیں بھائی مولانا شفا دین، یک چھپائیں گے مردان بے وفا کب تک، اسی جبی کا کرم ہے نماز ہے جب تک، یہ سچ پہنچ بھی گیا ہے جہان میں سب تک، کب تک؟ جب تک سب تک، یہ سچ پہنچ بھی گیا ہے، یہ سچ پہنچ بھی گیا ہے، انہوں ذرا میرے علم متوجہ کری تھوڑا جا 2-3 منٹ ہو، یہ سچ پہنچ بھی گیا ہے جہان میں سب تک، سوال بیعت مردود کے سوا اب تک، سوال بیعت مردود کے سوا اب تک، کیا ہو شاہ نے انکار
पल नहीं आया कभी हुसैन के माथे पे बल। हाँ 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 भाई इरफान मुनसे बन मेरे नाल। हाँ रोज नवा शेर सुन दे मेरे नाल मुनसे बन। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तीन बंद में पड़ गया, दो और 12 मिसरे 1.5-2 मिनट फजाइल, 3-4 मिनट का मक्तल और या अली मदद। विलायतों के मुअत्तर चमन है चेहरे में। चेहरा सर का हिस्सा है ना, सर का हिस्सा है ना बादशाह। मैं कह रहा हूं विलायतों के मुअत्तर चमन है चेहरे में, जहाने हुस्न के इस्मत बदन है चेहरे में। अली बतूल मोहम्मद हसन है चेहरे में, हुसैन एक सही पंज तन है चेहरे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाँ सिर्फ जीवो हुसैन एक सही। मुनसे बनना घर जाके सोचना वो क्या पढ़ रहा है। हुसैन एक सही पंज तन है चेहरे में। वैस बादशाह हेकरी की गाल नहीं, 45-42 साल 42 अशरे में पढ़ चुका हूँ, 42 साल ही लाहौर पढ़ चुका हूँ। 5वीं नस्ल मुझे सुन रही है। मेडिकल साइंस कहती है 10 साल में एक नस्ल जवान होती है। 5वीं नस्ल मुझे। मोहतरम फरमाते हैं ये बच्चा आर्मी में सिलेक्ट हुआ है, ये इतना था आपके पास कसरे बतूल आके सुनता था। अच्छा मेरे बच्चों, अली तुम्हें इज्जत दे, जवानियां उमन, हुसैन इस तरह देने, नजर बद तो महफूज रहो। लो अब मैं चूंकि ये कह चुका हूं कि कल और परसों भी दाद ना मिले तो मैं राजी हूं, इसलिए मैं अब ये तो नहीं कह पा रहा कि दाद देना, लेकिन समझना मैं क्या कह रहा हूं। हुसैन एक सही पंज तन है चेहरे में, और इसी के सर पे ही हर बंदगी का सेहरा है। क्यों? वो जिसका चेहरा नहीं है ये उसका। हाँ हाँ, परेशानी तो नहीं हो गई, तबीयतें घबरा तो नहीं गई। इसी के सर पे हर एक बंदगी का सेहरा है, वो जिसका चेहरा नहीं है। वो मासूम वजहुल्ला नहीं होता तो परेशानी क्या होगी? वो जिसका चेहरा नहीं है ये उसका चेहरा है। राजी रहना। आखिरी 6 मिसरे यही वादा किया था। हसीन चेहरे से बढ़कर हसीन हैं आंखें, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जब हम पे काम होगा तो ज़माना फैसला तो करेगा ना डॉक्टर सज्जाद कि क्या क्या कर्म था। मैं कह रहा हूँ हसीन चेहरे से बढ़कर हसीन हैं आंखें। वो कौन है? रब्बुल आलमीन। वो रब है, उसके लिए आलमीन हैं आंखें। खुदा के फैज़ की ऐसी ज़हीन हैं आंखें। या अली मेरी मदद करे है। अवैस बादशाह 42 साल लाहौर आले आ, कराची आले आ, पता नहीं पूरी दुनिया सुनती पई है। इस तो औखा काफिया मेरी जिंदगी च नहीं आया। मैं सच्ची मुच्ची फयाज मरहूम उदों मेरे नाल हुंदा सी, जदों मैं शेर आख्या सी गड्डी रुकवा के ते फिर मैं पता नहीं कितनी बारी शुक्र दी नमाज पढ़ी है। मेरी 1000 मजाल है। खुदा के फैज़ की ऐसी ज़हीन हैं आंखें, ज़मीं पे रह के भी तौहीद बीन हैं आंखें। तूने दूरबीन के अलावा सुने ही कुछ नहीं, मैं क्या करूं अब? तूने जी बेटा, जी बेटा, जी मेरा बच्चा, जी मेरा लाल, जी मेरा लाल, जी 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 जी। जमीन पे रह के भी तौहीद बीन हैं आंखें। हमारा कब है ताल्लुक किसी की आंखों से, वो देखता है हमेशा इसी की आंखें।
मेरी मजाल है जी, मेरी मजाल है जी। हाँ हाँ मुझसे सिदरा से पलट कर ये फरिश्तों ने कहा, तेरी महफिल में तेरा पाक इमाम आया। आप जिए, आप सलामत रहें, आप सलामत रहें, आप सदा आबाद रहें, आप सलामत रहें। 4 या 5 मिनट दरकार है। मैं अपने हिस्से का काम करके मुतमईन हूँ। मसाहब खान मुझसे बड़े बड़े इस खमसे में मौजूद हैं, 1000 गुना मुझसे बेहतर मसाहब पढ़ने वाले लोग हैं। 42 बरस हो गए इस घर की नौकरी करते करते। मैं 42 साल के मुताले की कसम खा के कह रहा हूँ, आदम से लेके ख़ातम तक किसी गरीब को उसके दुश्मनों ने या दोस्तों ने, उसकी रियाया ने इतना नहीं मारा जितना लोगों ने हुसैन को। मेरिया धियाँ है करे 4 या 5 मिनट में पढ़ना। वाह सैयद ये औलाद बतूल है ना, इरफान अंदाजा तो करना। अब बिल्लू पुत्रा दे शार हो गई, मौला दुआएं कबूल कर रहे। अल्लाह अकबर। मिन्नत कर रहा हूँ जो बंदे बाहर बैठे हुए उनमें से कोई बंदा अब ये लाइन क्रॉस करके प्लीज़ अंदर नहीं आएगा। मेहरबानी करोगे, कोई बंदा उठना चाहे तो उठ जाए। ज़्यादा 4 से 5 मिनट पढ़ना है मैंने, लेकिन दोनों ने मसाइब अदब करना, खुदा का वास्ता। और फिर मैं एक ऐसे मौजू पे बात करने लगा हूँ जिस पे रोज़ बात नहीं की जाती। मैं जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। दुनिया में किसी मजलूम को अवैस बादशाह ये हालत थोड़ी वेख के ना, चलो एक बहुत वड्डा ना गुजरिया, शायद कोई शिया होवे जिहड़ा होवे पाकिस्तानी तो उस नां नूं ना उन्हें सुनिया होवे। किबला काबा आली मरतबत बाबा रियाज सिंह शाह साहब रतोवाल वाले बादशाह मेरे बाप सन, मैं पुत्र उन्हों दा, मैं नौकर उन्हों दा। उन्हें एक जुमला आखिया शाह शम्स ते इमाम हुसैन दे पुत्रां दी कसम में डॉक्टर सज्जाद सच्ची मुच्ची जिवें बंदे जनाजे ते रोंदे ने ना उंज रोए बंदे। तो उन्हें मैंने मुखातब भी किया, उन्हें कि शौकत 2-3 बंदे रल के किसी एक बंदे नूं मारदे होवन ना, मजलिस से मैं पढ़ गया। लाला जी एक बारी हाथ खोल दे, एक बारी कोशिश करो रोण वाली शक्ल बन जाए। कोई जाकरी नहीं मनानी, अली दी कसम है, कोई मैं जाकरी मनाने वास्ते कैसर नहीं पढ़ता पिया। तेरी हंज कबूल होवे, अल्लाह मेरे पुत्र मोहसिन की खैर करे, अल्लाह करे दरबार खुला रहे, इत्थे जिक्र हुसैन होंदा रहे, इंज सजावट न मन। अल्लाह अकबर। मौला जहानिया पीर की खैर करे, दुआवां कबूल होवन, जबकि शादियां पुत्रां की खैर होवे। मुक गई मेरी मजलिस। बाबे ने फरमाया, बाबे वैसा फरमा रहे ने मेरा बच्चा बीमार है, उस हुसैन का वास्ता जी बीमार मशहूर हो गई। अकबर घरों टुरदा गया, सगरा बीमार। अल्लाह अकबर। मालिक शिफाए कुली अता फरमाओ। कुरान की कसम है रतो वाली जिहड़ा जाकर फिर नहीं जी आना। असी किसी भी बंदे दे टुर जान तो बाद, जिवें हुण हाजी नासिर साहब का जिक्र हो रहा है, मालिक उहदे दर्जात बुलंद फरमावे। कुरान की कसम है बादशाह जाकिर सी, एडा मुनफरिद। हट जा सामने से, हटाई से। एडा मुनफरिद जाकिर शायद ही फिर आवे। बाबे रियाज शाह आख्या, डॉक्टर सज्जाद अज तक मैंने याद है जिवें कल की गल होवे, कम अज़ कम 20 साल पहले की गल है। बंदे एक दूसरे को गल ला के रोना शुरू कर दिता, अजीब मजलिस का माहौल बन गया। उन्हें फरमाया 2-3 बंदे रल के किसी एक बंदे को मार दो मन ना, सारा महल्ला इकट्ठा हो जाता, यार इन्हें क्यों मार दिया, तो यदा की कसूर है। उत्थे उत्थे बिठाए ना बच्चों ने, मौला का वास्ता थोड़ा आप मैंने वेख्या करो भाई बच्चे जा रहे हैं तो अदब माने हैं। 3-4 बंदे रल के मार दो मैन ना, पूरा महल्ला इकट्ठा हो जाता है। कुरान की कसम है, मैनू मौत आ जाए यार जे मैं झूठ बोला।
اس تو اتنے قسم ہی کوئی نہیں. پورے ملتان اٹھ کے منہ تے ماتم شروع کر دیتا. رتو والی یہ بادشاہ فرمایا 10 لاکھ بندے رل کے مارے ہے حسین نو کسے پوچھیا ہی نہیں. اس غریب دا کی قصور ہے اینو کیوں مار دے ہو اے دا کی جرم ہے اس غریب دا. حسین پتر جو نہیں اور دھیاں دے پردے ہونی اماں دی زندگی ہوگی. اللہ اکبر. او کی حال ہو گیا میرے پتر ہوں میں صدقے عرفان کبھی نہ رونا پڑے. اللہ اکبر. انہاں کیا 10 لاکھ بندے رل کے مارے ہیں. اللہ ہائے جواد شاہ مار سٹے ہے. میرا خیال ہے میں اتنے چھاڑی دیا تے بہتر ہے. جواد شاہ آندا ہے کسے نہیں پوچھیا 4 سال دی تھی پوچھ دی رہی ہو میرے بابے نو کیوں مار دے ہو. او اس غریب دا کی قصور ہے. او اس غریب او صدقے او تیرا منہ جی او تیرا منہ ہنجواں نال بھرے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے ال ویکھو پھر میری زندگی دا تہاڈا 30 سال دا تعلق ہے. میں 30 سال پہلی باری پیانا تو علی دیاں دھیاں دا واسطہ اس جملے تے تسا ماتم کرنا ہے. صرف ہے نہیں کرنی ہر بندے نے اس جملے پہ ماتم کرنا ہے. علی دیاں دھیاں دی قسم میں بابے جواد شاہ نہ کھیوندا میں نہ آخدا. بیٹی کے سامنے باپ کو مارو بیٹی برداشت نہیں کرتی. باپ کے سامنے بیٹی کو مارو باپ برداشت نہیں کرتا. اللہ لعنت کرے سمر پہ اس حرامی نے ایک ہی وقت میں حسین کے سامنے سکینہ کو مارتا رہا سکینہ کے سامنے حسین کو مارتا رہا. کبھی باپ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالتا تھا کبھی بیٹی کی زلفوں میں. نہیں آتا ماتم امیر ہے تو. اجرکم اللہ. حوصلہ آدھا منٹ اور موشن پتر ناراض ہو راضی رمی میرے اللہ اکبر. کوفے اور شام کے وحشیوں نے کربلا کے میدان میں عباس سمیت 71 کو اتنا نہیں مارا جتنا اکیلے حسین. پتہ نہیں کیڈا کو نواب آدمی ہو بندہ عرفان جدی ہائی نہیں نکلی. آشہ بادشاہ بس کریے کہ ایک جملہ ہو. سید آدھے ہو میں نوکر دا پتر ہوں یہ اجازت دیں دے ہو تو ایک جملہ اور میں پڑھ لوں. سجاد بھائی سر اٹھائیے گا. او سامنے جس رنگ میں ماتمی ماتم کر رہے ہیں میریاں دھیاں میریاں بہناں حسین دیاں بہناں دا واسطہ پتر ہے مرد تھک گئے نے تو ماتم کرے آجے. اتنا 71 کو نہیں مارا جتنا اکیلے حسین کو مارا ہے. عرفان میں تین حکم دے رہے ہیں اتنا ماتم کرنے جو علی دی تھی اس جملے تے تیرے ماتم تے راضی ہو جائے. 71 کو اتنا نہیں مارا جتنا اکیلے حسین کو مارا ہے. قرآن دی قسم میں نے حوصلہ نہیں آ رہا یار. زندگی جو پہلی باری تر لائے سیدادے میرے واسطے دعا کرو. مشہد میرے واسطے دعا کر. ایک باری سیدادے دامن پھیلاؤ. جواد شاہ ایک باری تر لائے سیدادے میرے واسطے دعا کرو. کیسر شاہ اللہ کرے میں جملہ آکھ لواں میرے اتھے آیا ہے میرا حوصلہ نہیں بندہ پیا. جے کوئی نہ رویا تے ہو سکتا ہے میری سین محسوس کر جائے. 71 کو اتنا نہیں مارا جتنا اکیلے حسین کو مارا ہے. حسین کی عزت کی قسم ہے شہید ہونے سے پہلے اتنا نہیں مارا جتنا شہید کرنے کے بعد مارا ہے. شہید کرنے سے پہلے زہرا کے لال کو کوفے کے شرابیوں نے شام کے وحشیوں نے اتنا نہیں مارا جتنا شہید جی اجرکم اللہ. حوصلہ بٹھانا میرے بھائی کو. دور سے کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں بٹھانا ہاتھ پکڑنا حوصلہ دینا. 1 منٹ میں اور پڑھنا ہے حوصلہ جے کرو تے. بس کریے پھر کیا سر پھر بس کریے. چلو شہید ہونے سے پہلے اتنا نہیں مارا سرور جتنا شہید کرنے کے بعد مارا ہے. اویس بادشاہ پھر دادی دا واسطے ہی پھر آج انج ماتم کرنا ہے جی میں کربلا جا کے کردا ہے. پھر جی میں نو آکھے ہی پڑھتے پھر انج ماتم کرے آجے جی میں کربلا جا کے کر دے ہو. غریب کے بدن کو اتنا نہیں مارا جتنا غریب کے سر کو مارا ہے.
کوفے اور شام کے وحشیوں نے غریب کے سر پہ اتنا ظلم کیا ہے. تارتن وضعوہ فی صندوق، کبھی اس سر کو صندوق میں رکھا ہے. تارتن رفعوہ علی الاشجار، کبھی اس سر کو درختوں کے ساتھ باندھ آئے. تارتن وضعوہ فی التنور، اور تو شیعہ نہیں، کبھی غریب کے سر کو جلتے ہوئے تنور میں رکھ کے اوپر سے ڈھکن ہائے. میں تے عربی پڑھدا پیا، میں تے نال نال جملہ پڑھدا پیا. تارتن وضعوہ فی التنور. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آخری آدھا منٹ، آخری آدھا منٹ. میرا حوصلہ مک گیا. علی دی قسم میں جو طے کر کے آیا سا میں نہیں پڑھ سکیا. میرا حوصلہ مک گیا. میں جا رہا تیری مرضی، تو ماتم کرنا کر، رو نہ رو عارف. میں جا رہا میرے کو اس تو تے پڑھیا نہیں جا رہا. اے میں ہاتھ بن کے پیانا میں سجدہ ہوں، معاف کرے آجے. جب ماں کی قبر پہ آئی نا علی کی بیٹی، اور قبر بطول سے آواز آئی عالیہ بغیر چادر کے بازار گئی، بیٹھ بیٹھ کے چلتی رہی، شرابیوں کے ہجوم میں بیولتی رہی، لوگ ڈھول بجاتے رہے تو کھڑی رہی، زمانہ ناشتا رہا تو کھڑی رہی، زمانہ طبل بجاتا رہا تو کھڑی رہی، بے حیا عورتیں تیرے سامنے مذاق کرتی رہی تو کھڑی رہی. عالیہ بازار شام کی سب سے بڑی تکلیف کیا تھی؟ میں جا رہا ہوں، جو نہ کر سکے ماتم 12ویں سے معافی مانگ لینا. زینب گری ماں کی قبر پہ، آواز آئی اماں درد بڑے ہیں. چادر کا درد ہے، تماچوں کا درد ہے، تازیانوں کا درد ہے، بیری دائی کا درد ہے، سجے ہوئے بازاروں کا درد ہے، شرابیوں کے سامنے جانے کا درد ہے. اماں ایک درد نہیں بھولتا. میں 16 دن شام کے بازاروں میں پھرتی رہی. اماں 16 کے 16 دن یلعبون الصبیانو براس الحسین، شام کے بے غیرت بچے میرے سامنے حسین کے سر سے کھیلتے تھے. اماں شام کے بے غیرت بچے، اماں شام کے بے حیا بچے میرے سامنے میرے بھائی کے سر کے ساتھ کھیلتے تھے. غریب کے ہونٹ پھٹ گئے. سر کبھی زمین پہ آیا، کبھی ہوا میں اچھلا. آواز آتی تھی زینب، اور میرا سر پھٹ گیا. زینب، اور میرے ہونٹ پھٹ گئے. زینب، اور میرے کان پھٹ گئے. اور میری